الیکشن کے ذریعے نہیں، صرف اپوائنٹ کیے گئے ہیں ایک الیکشن کمشنر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، نون لیگ کے ساتھ اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ. اب اس کی گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے، فضل الرحمان کی وہاں بیٹھ کے کے پی میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر تک یہ بیٹھے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو پنجاب اور پختونخوا کے لوگوں کا یہ حق ہے، جو ان کو پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ریپرزینٹیوز یعنی اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت ہوگی، ان کے نمائندوں کے ذریعے. تو 70% پاکستان پختونخوا اور پنجاب کے اندر اب پبلک ان کے لوگوں کے نمائندے نہیں اوپر بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف کے نمائندے اور فضل الرحمان کے نمائندے، یہ ان دونوں صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں. لہذا پہلے تو یہ گورنمنٹس ختم ہو گئی. دوسری چیز اب یہ ہے کہ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اور میں اصل چیز پہ آپ آ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، انہوں نے بہانے مارنے. میں آج اب آپ کی اپنی ساری قوم کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکتوبر تک الیکشن کھینچنا چاہتے ہیں؟ کیا اکتوبر کے اندر یہ کوئی ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک دم پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ووٹ بینک تو ان کو نیچے جا رہا ہے. وہ میں ابھی آپ کو ذرا اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک تو نیچے گرتا جا رہا ہے. ڈر رہے ہیں یہ الیکشن سے، تو کیوں وہ اکتوبر کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے؟ کون سا روڈ میپ ہے؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے، گورنمنٹ گرائی تھی، آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے. ہماری جب گورنمنٹ گئی تو جس کو کہتے ہیں جو انفلیشن، جو مہنگائی ہے، اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سی پی آئی جو کہ اوور آل انفلیشن ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اور دوسرا ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی، جو کہ عام ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں. تو یہ دو ذرا سمجھ لیں کہ ہم جب گئے تھے جو انفلیشن تھی وہ 12.5 تھی، جس کے اوپر انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی اور صرف آئے یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے. آج پاکستان میں 36.4% پہ پہنچ گئی ہے سی پی آئی، 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. آج جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48.4% پہ پہنچ گئی ہے، تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے آج پوچھیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رل گیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر بینک میں آپ کے پاس 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، اگر اوور آل انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ٹوٹل مہنگائی ہوئی ہے، تو آپ کا 100 روپیہ صرف 63 روپیہ بچ گیا ہے. باقی اس میں سے پیسہ نکل چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے. اب اس کی خریدار کی پاور صرف رہ گئی 63 روپے. سال پہلے 100 روپے، آج 63 روپے. اور اگر کھانے پینے کی چیزیں جسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، جو عام لوگ گھروں میں استعمال کرنے کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، آج صرف 52 روپیہ کی اس کی خریدار کی پاور رہ گئی ہے. 100 میں سے صرف 52 روپے کی چیزیں اب آتی ہیں جو 100 روپے کی آتی تھی ایک سال پہلے. یہ جنرل باجوہ کا تحفہ تھا کہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ لوگ لے کے آئے. اور اس کے بعد آگے چلیں. جو اب ہمارا مسئلہ کیا، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں. تو جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ڈالرز کی انکم بڑھائی جائے تاکہ آپ کے ریزروز بڑھیں، تاکہ آپ کا روپیہ مضبوط ہو. تو جب ہمیں انہوں نے گرایا تھا تو ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. یعنی ہمارا جو ریمیٹنسز تھیں جو پاکستانی بھیجتے تھے وہ 31 ارب ڈالر تھی، اور جو ایکسپورٹس تھیں وہ 33 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی. ایک سال کے بعد یعنی آپ کے پاس ڈالر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم قرضے اپنی قسطیں واپس کریں گے نا. ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا تو اپنے جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. ایک سال کے اندر ایکسپورٹس جو گری ہیں اور جو ہماری ریمیٹنسز گری ہیں
5 अरब डॉलर की गिरी हैं। एक साल में कम हो गई हमारी आमदनी कर्जा वापस करने में। जो आईएमएफ से हम कितने पैसे मांग रहे हैं, 6 अरब डॉलर, तो एक साल में 5 अरब डॉलर तो यहां कम हो गए हमारी आमदनी के। तो पहले आमदनी भी कम हो गई है, हमारी इंडस्ट्री आधी बंद हो चुकी है। इस वक्त हालात ये हैं कि जो हमारा रेवेन्यू, जो हमने रिकॉर्ड पैसे इकट्ठे किए थे टैक्स में, ये पिछले महीने 100 अरब रुपया टैक्स कम इकट्ठा हुआ है, यानी आमदनी भी गिर रही है, यानी मुल्क को चलाने के लिए भी आमदनी गिर रही है। जो बाहर से हमारे डॉलर्स आते थे वो भी 5 अरब डॉलर एक साल में कम हो गए।